عظمت اولیاء کانفرنس جناب جوہر مظفر پوری سبحان اللہ. لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک اور شعر پہنچا رہا ہوں. گاؤں کے ساتھ ملاحظہ کریں پیش لیے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. کہ حضرات پرندے پیدا کون کرے گا. یہ شعر بالخصوص ہمارے نوجوان بھائیوں کے حوالے ایک پیغام دے رہا ہوں. گاؤں کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ فاطمہ نعرے رسالت حضرت جوہر مظفر پوری سرزمین چکمال شریف. واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ حضرات. بڑا اچھا ماحول ہے, بڑے اچھے انداز میں سن رہے ہیں, بڑا خوبصورت مجمع ہے. میں ایک مطلع نقیب اعظم ہندوستان نقیب شہیر حضرت علامہ محبوب گوہر صاحب کی دعائیں لے کر پہنچا رہا ہوں. محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کریں ہے نا, دھیان لگا کے سنیے کہ کتنا اچھا کتنا پیارا کتنا اچھا کتنا پیارا جلسہ ہے چکمال میں. اب خاموش نہیں نہ رہیے گا ہے نا, اسے یاد کر لیجئے ہمیشہ کام آئے گا ہے نا کہ آپ نے عظمت مصطفیٰ اور حضرت دیوان شاہ بابا کے عرس میں آپ شرکت کی اور یہ نعت جوہر مظفر پوری پڑھ گئے ہیں. یہ کھنکتی ہوئی آواز آپ راکیش ساؤنڈ سروس کی جانب سے سن رہے ہیں, اسے ہمارے منٹو بھائی بڑے اچھے انداز میں بجا رہے ہیں. محبتوں میں ساتھ ملاحظہ کریں کہ کتنا اچھا اتنا پیارا کتنا اچھا اتنا پیارا کتنا اچھا اتنا پیارا کتنا اچھا اتنا پیارا جلسہ ہے چکمال جلسہ ہے چکمال کہ کتنا اچھا اتنا جس کو پیار نبی کا جس کو پیار نبی کا شیدا ہے چکمال میں جس کو. نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ جس کو پیار نبی کا جس کو پیار نبی کا شیدا ہے چکمال. اور ایک شعر میں بالخصوص اپنے بڑے بھائی محترم احسان صاحب کے حوالے پہنچا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑا زور دے کر کہا تھا کہ آپ آئیے, آپ تو ابھی میلاد میں آئے تھے, اس سے پہلے میں آیا تھا, میرے جلسے میں آئیے, اس کے بعد آپ دیکھیں گا ہمارے گاؤں کے لڑکے کتنے اچھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ساری فرمائشیں ان کی, یہ فرمائش بھی انہی کی ہے. ایک شعر میں پہنچا رہا ہوں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ جگمگ جگمگ روشن روشن سارا منظر لگتا ہے کہ جگمگ جگمگ روشن روشن سارا منظر لگتا ہے سارا منظر لگتا ہے سارا منظر لگتا ہے جگمگ جگمگ روشن روشن جگمگ جگمگ روشن روشن سارا منظر لگتا ہے. ایک ولی اللہ کا پیارا ہے, ایک ولی اللہ کا پیارا روزہ ہے چکمال میں.
माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लगाते रहिए ताकि सुभान टाइम अल्लाह। वेस्ट ना हो। माशाअल्लाह। दुआ के साथ मुनाजा करें। और हज़रात एक खूबसूरत शेर बड़े अदब व एहतराम के साथ हुजूर अल्लामा अलहाज नूरुल हसन साहब की दुआएं लेने की गरज से मैं पहुंचा रहा हूं। देखिए इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बतों के साथ मुनाजा करें कि कोई रज़ी नूरी है तो पर क्या तेरी है, कि कोई नूरी रज़ी है, नूरी रज़ी है तो पर क्या तेरी है, कि कोई नूरी रज़ी है, रज़ी है, कोई नूरी रज़ी है तो कोई पक्का तेरी है। बेशक ये दीवान का सदका, बेशक ये दीवान अली का सदका है चकमाल में, बेशक ये दीवान अली का, बेशक ये दीवान अली का, बेशक ये दीवान सदका है चकमाल में। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक खूबसूरत शेर मैं पहुंचा रहा हूँ आप तमाम हज़रात के हवाले। दुआ के साथ मुनाजा करें। मेरी आवाज़ बहुत लगी थी लेकिन हमारे मिंटू भाई बड़े अच्छे अंदाज में टोन पढ़ाए हुए हैं, टोन दिए हुए हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। वरना कल एहसान भाई से बात हुई तो मेरी आवाज़ ही मेरी गलत थी। उन्होंने कहा कि जितना इंजेक्शन लेना है लीजिए लेकिन आपको आना पड़ेगा, है ना। मेरे हाल आप हज़रात की मोहब्बतें खींच लाई। दुआ के साथ मुनाजा करें कि सरकारे सुरगाही वाले झूम रहे हैं मस्ती में। सुभान अल्लाह आवाज आए, आवाज आए कि सरकारे सुरगाही वाले झूम रहे हैं मस्ती में, झूम रहे हैं मस्ती में, झूम रहे हैं मस्ती में। कि सरकारे सुरगाही वाले मस्ती में, आला हजरत वाला है, आला हजरत वाला देखो झंडा है चकमाल में, आला हजरत वाला देखो झंडा है चकमाल में, आला हजरत वाला देखो झंडा है चकमाल में। और एक शेर भाई हजरत हाफिज वकारी अमजद रजा साहब जिनके प्रोग्राम में भी मैं आया था, इनके हवाले शेर मैं पहुंचा रहा हूँ। ये आखिरी शेर होगा यानी मक्ता। दुआओं के साथ मुनाजा करें कि अहले कमीटी अहले मोहल्ला शाद रहो आबाद रहो। सुभान अल्लाह कहते हुए आमीन भी कहिए कि अहले कमीटी अहले मोहल्ला शाद रहो आबाद रहो, शाद रहो आबाद रहो। अहले कमीटी अहले मोहल्ला, अहले कमीटी अहले मोहल्ला शाद रहो आबाद रहो। जौहर मेरे होठों पर है, जौहर मेरे होठों पर ये जुमला है चकमाल में, जौहर मेरे
شعر میں حضرت دیوان شاہ بابا کے بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کر رہا ہوں. فرمائش بھی ہے محبتوں کے ساتھ نازے کرے بڑی تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور حضرت دیوان شاہ بابا کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لگا کے کہہ دے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اگر آپ سرکار دیوان سے محبت رکھتے ہیں تو آپ خاموش نہیں رہیں گے اور شعر سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. دونوں کے ساتھ مناظرہ کریں. نگاہ فیض پاک دیوان شاہ بابا. اب کوئی خاموش نہیں رہے گا اور میرے ساتھ پڑھے گا ہے نا. نگاہ فیض پاک دیوان شاہ بابا. میرے ساتھ پڑھے. نگاہ فیض پاک دیوان شاہ بابا بولے. نگاہ فیض پاک دیوان شاہ بابا. نگاہ فیض نگاہ فیض اٹھا دے نگاہ شاہ بابا. ہماری بگڑ بنا دے دیوان شاہ بابا. ہماری بگڑ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دیکھیے ہمارے حضور الحاج علامہ نور الحسن صاحب بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں. اس سے بڑی کامیابی اب میرے لیے کچھ نہیں ہے. محبتوں کے ساتھ نوازے کریں. میں آیا دیکھ کی حسرت لیے بولے بولے بولے. میں آیا دیکھ کی حسرت لیے سے ہٹا دو دیوان شاہ بابا. نقاب سے ہٹا دو دیوان شاہ بابا. نقاب سے ہٹا دو دیوان شاہ بابا. اور ایک شعر آپ تمام حضرات کے حوالے رام محبتوں کے ساتھ مناظرہ کریں. ہمارے باقی رہے جس کا حشر کے دن تک. ہمارے باقی رہے جس کا حشر کے دن تک. ہماری باقی ہماری باقی رہے جس کا حشر کے دن تک. شراب ایسی پلا دو دیوان شاہ بابا. شراب ایسی پلا دو دیوان شاہ بابا. شراب ایسی پلا دو دیوان شاہ بابا. آخری شعر دعا کے ساتھ مناظرہ کرے. اشعار بہت ہے, پورا اشتہار میرے ہاتھ میں ہے نا, لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آخری شعر پہنچا رہا ہوں. دعا کے ساتھ مناظرہ کریں. نہ ڈوب جائے کہیں کشتیے حیات میرے. نہ ڈوب جائے کہیں کشتیے حیات میرے. نہ ڈوب جائے نہ ڈوب جائے کہیں کشتیے حیات میرے. اسے کنارہ لگا دو دیوان شاہ بابا. اسے کنارہ لگا دو دیوان شاہ بابا. اسے کنارہ لگا دو دیوان شاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقبہ دعا کے ساتھ مناظرہ کریں. بلا کے روز پہ جوہر کو بھی کبھی مرشد. بلا کے
ضد جوہر کو بھی نبی مرشد بنا کے راز پہ بنا کے راز پہ جوہر بنا کے راز پہ جوہر کو بھی نبی مرشد ہمیں جدائی مٹا دو دیوان شاہ بابا ہمیں جدائی مٹا دو دیوان شاہ بابا ہماری بگڑ بنا دو بولیے بولیے ہماری بگڑ بنا دو دیوان بلند آواز سے ہاتھوں کو لڑا کے پڑے ہماری بگڑ بنا دو آواز آئے ہماری بگڑ بنا دو دیوان شاہ بابا جلسے لوگوں سے کامیاب نہیں ہوتے، جلسے خلوص سے کامیاب ہوتے ہیں۔ چک مال کے افراد اہل سنت میں جو سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم خصوصیت ہے، وہ یہ کہ سب لوگ مخلص ہیں، علماء کا احترام کرنے والے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں عقیدت کی جبی خم کرنے والے لوگ ہیں۔ جب سرکاہی کے تاجدار کا کرم ہوتا ہے تو جلسے کو کامیابی کی نئی منزل مل جاتی ہے۔ جوہر صاحب نے اچھا کلام پڑھا ہے، آپ نے اسے سماعت کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ روزانہ جلسہ پڑھتے ہیں، اتنا سنجیدہ، خوبصورت اور روحانی اور پاکیزہ ماحول بہت کم اور کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا۔ یہ ایک سچی بات ہے جو میں نے پیش کر دی ہے، سچی آواز آپ کی سماعت کی دہلیز تک پہنچی ہے۔ ایک شعر پڑھ دوں حضرت سرکار سرکاہی کی بارگاہ میں اور حضرت دیوان شاہ کی بارگاہ میں کہ حضور تیغ علی لاجواب کر دیں گے۔ صرف آگے والوں کا حق نہیں، سب کا حق ہے، سبحان اللہ میں سب کا حق ہے کہ حضور تیغ علی لاجواب کر دیں گے، وہ چھوٹے خار کو رش کے گلاب کر دیں گے۔ مجھے یقین ہے یہ اعتماد کلی ہے جن کا جلسہ وہی کامیاب کر دیں گے، ہے جن کا جلسہ وہی کامیاب کر دیں گے۔ تو جن کا جلسہ ہے وہ کامیاب کر رہے ہیں۔ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، محب اہل بیت ہیں، فدائے حضرت دیوان شاہ ہیں، آئے ہیں جلسہ پاک سجائے ہیں اور اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں۔ چک مال کے تمام افراد اہل سنت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک شعر سیدنا حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اچھے طور پر اسے قبول فرمائیے، آپ ذہن میں انتشار پیدا نہ ہونے پائے۔ محترم احسان بھائی اور آپ کی کمیٹی کے جملہ افراد اس شعر کو تحفہ سمجھ کے قبول فرمائیں۔ ایک تحفہ ہے محبوب گوہر کی طرف سے حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں۔ اگر آپ چاہیں تو سب لوگ مل کر یہ تحفہ ہم کربلا بھیج دیں۔ چاہیں گے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں یہ تحفہ کربلا کے تاجدار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے؟ جو چاہتے ہیں وہی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولیے۔ سنیے شعر کہ علی کے لاڈلے اور نور عین بیٹھے ہیں۔ علامہ نور الحسن صاحب قبلہ شعر و ادب کا گہرا شعور ان کے پاس ہے۔ اہل فکر و نظر سماعت فرمائے امجد بھائی کہ علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں۔ ادھر سے آواز کم آ رہی ہے، کوشش کیجئے آپ کی آواز بھی کربلا پہنچ جائے۔ کربلا دور نہیں ہے کہ علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں۔ شعر سنیے پہلے تب کہ علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا کے چین بیٹھے ہیں۔ انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، جبھی تو پشت پہ جا کر حسین بیٹھے۔ انہیں خبر پر نعرہ لگنا چاہیے تھا، نعرہ لگائیے بھائی، ایسے نعرہ لگے گا اور ایسے جواب دیا جائے گا۔ شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، جناب محبوب گوہر۔ حضرات محبتوں کا کارواں بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا۔
ہے کہ نہیں؟ صاحب مزار حضرت دیوان شاہ کی بارگاہ میں ایک شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ اپنی تسبیح کے دانے جو سٹا دیتے ہیں. حضرت مولانا وقار اعظم صاحب چکنا شریف کی خانقاہ کے فیض یافتہ، شعر و ادب کا شعور ہے ان کے پاس، ہنر ہے اور شعر فہمی کی صلاحیت بیدار ہے. توجہ چاہوں گا کہ اپنی تسبیح کے دانے جو سٹا دیتے ہیں، پھر تو وہ مردہ پرندے کو اڑا دیتے ہیں، پھر تو وہ مردہ پرندے کو اڑا دیتے ہیں. یہ محمد کے غلاموں کی فقط طاقت ہے، بہتے دریا پہ مسلح جو بچھا دیتے ہیں، بہتے دریا پہ مسلح جو بچھا دیتے ہیں. کربلا کی تاریخ کو سامنے رکھ کر ایک شعر پڑھیے، آپ کے لیے شاید یہ نیا شعر ہو. علامہ الحاج نور الحسن صاحب قبلہ دعا فرمائیں کہ یہ شعر پوری دنیا میں پہنچ جائے. کہ فلک بھی رویا ہے، شمس و قمر بھی روئے ہیں. شعر سنیے، آپ کے دل سے آواز نکلے گی. اگر آپ بولنا نہیں چاہیں گے پھر بھی آواز بلند ہوگی، چونکہ شعر ہی ایسا ہے. فلک بھی رویا ہے، شمس و قمر بھی روئے ہیں، وہ اپنے خون سے کرب بلا کو دھوئے ہیں. قسم خدا کی بل احیا نے کر دیا ثابت، حسین اب بھی مسلح بچھا کے سوئے ہیں. قسم خدا کی بل احیا نے کر دیا ثابت. اب ہندوستان شہرت یافتہ ایک ادیب، سخنور، شاعر، ثناخوان مصطفیٰ، جن کی مقبولیت کا معیار بہت اعلیٰ ہے. ہندوستان کے ہر خطے میں شاعر ہندوستان حضرت راحت کشن پوری کے نغمات کی دھوم مچی ہوئی ہے. کون ہے ہندوستان میں جو راحت کشن پوری کو نہیں جانتا؟ اللہ نے وہ عزت دی ہے، وہ جو شہرت دی ہے، وہ مقام دیا ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. آمین تو کہیے بھائی. آپ ان کا استقبال نعرے سے کر دوں، مگر نعرے کا جواب بھی تو دینا ہے آپ کو بھائی. نعرے تکبیر. ہاتھ اٹھایا ہے تو سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. ایسا موقع بہت کم ملتا ہے، موقع مل جائے تو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضرت دیوان شاہ حضرت راحت کشن پوری. ممبر شریف پر بیٹھے باوقار مقدس المائل سنت سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، عظمت اولیاء کانفرنس عرس مقدس حضرت دیوان شاہ علی رحمہ کے عرس مقدس کے حسین موقع پر عظیم الشان انتظام و انصرام اراکین جلسہ، اراکین کمیٹی نے کیا اور تمام یہاں کے اراکین قابل مبارکباد ہیں. پیکر خلوص اور تمام اراکین کی رہبری جناب احسان بھائی، ممتاز صاحب اور دیگر افراد کر رہے ہیں. صدر محترم بخاری اہل سنت حضرت علامہ الحاج حاجی حکیم نور الحسن صاحب مدد اللہ صدارت فرما رہے ہیں. ابھی مجھ سے قبل مداح رسول شاعر محترم جناب جوہر اسلام پوری سے بہترین شاعری آپ نے سماعت کیا. اگر آپ نے یہی ماحول رکھا انشاءاللہ یہ جلسہ بہت کامیاب اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. تو میں چند اشعار نعت پاک کو پیش کر رہا ہوں. مقدس علماء سنت کی بالخصوص توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ سارے نبیوں کے ہیں سلطان مدینے والے، سارے نبیوں کے ہیں سلطان مدینے والے. عرش اعظم کے ہیں مہمان
عرش اعظم کی ہے مہمان مدینے والے، عرش اعظم کی ہے مہمان مدینے والے، سارے نبیوں کی ہے سلطان مدینے والے۔ حسن مطلع اچھا مطلع ہے۔ نقیب اعظم ہندوستان حضرت قاری محبوب گوہر صاحب اور صدر محترم کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں، ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ اور جناب راکیش ساؤنڈ کے حوالے سے جناب منٹو بھائی کی کوشش اور محنت دیکھیں۔ یہ شعر فرمائے کہ حضرت بوذر سلمان، ذرا بول دیں سبحان اللہ، کہ حضرت بوذر سلمان مدینے والے، حضرت بوذر سلمان مدینے والے، حضرت بہت اچھے حضرت بوذر سلمان مدینے والے ہو گئے آپ سے قربان۔ واہ، عرش اعظم کے ہے مہمان مدینے والے، حضرت بوذر سلمان مدینے والے، حضرت بوذر سلمان مدینے والے، حضرت پیکر خلوص حضرت حافظ قاری علامہ نقی صاحب، جن کی شعر و شاعری سے بہت کافی دنوں سے رغبت ہے اور آج بھی کرتے ہیں۔ میں یہ شعر تمام اہل چکمال اور تمام دیوان رسول کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس شعر پر کوئی بھی غلام رسول خاموش نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ والا پانا لک ذکر سے پتہ چلتا ہے، کہ والا پانا لک ذکر سے پتہ چلتا ہے، سب سے اونچی ہے تیری شان مدینے والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت راحت کشن پوری۔ واہ 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 واہ، سب سے اونچی ہے تیری
شعر بہت اچھے، واہ میں تمام مقدس علماء کے حوالے سے اور جس پہ تم ہو ہر بار مدینے والے، جس پہ تم ہو ہر بار مدینے والے. اور فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مجھ کو بھی حضرت حسنین کا صدقہ دے دو. اب جنہیں صدقہ چاہیے محبتوں کے ساتھ بولے سبحان اللہ. کہ مجھ کو بھی حضرت حسنین کا صدقہ دے دو. مجھ کو بھی عظمت اولیاء کانفرنس حضرت راحت بشن پوری. واہ واہ میں تمہارا ہوں سنا خادم مدینے والے. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت. علامہ غفران رضا قادری صاحب بمبئی، علماء اہل سنت. حضرات یہ آپ کی محبتیں ہیں جو خطیب اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ غفران رضا صاحب تشریف لائے. ذرا بول دے کہہ دے سبحان اللہ. میں مکہ پہنچا رہا ہوں نقیب اعظم کی بالخصوص دعاؤں کے ساتھ مکہ ملازم فرمائیں کہ سن کے پاتھر سے رسالت کی گواہی رہا، سن کے پاتھر سے رسالت کی گواہی رہا. سن کے پاتھر سے چلتے چلتے چند اشعار منقبت کے پہنچا رہا ہوں اور مطلع ان تمام اراکین کمیٹی چکمال والوں کے حوالے سے ایک پیغام کی صورت میں مطلع پہنچا رہا ہوں. نقیب اعظم ہندوستان علامہ محبوب گوہر صاحب اور صدر محترم حضرت علامہ حاجی حکیم علامہ نور الحاج نور الحسن صاحب قبلہ رضوی بیٹھے ہیں. ان کی دعاؤں کا صدقہ لے کر پہنچا رہا ہوں. ذرا پیش کی بول دے سبحان اللہ. کہ شاہ دیوان کا پیارا روزہ، کہ شاہ دیوان کا پیارا روزہ ہر گھڑی جگمگا رہے.
دیوار کا پیارا روزہ ہر گھڑی جگمگاتا رہے گا شاہ دیوار کا پیارا روزہ ہر گھڑی جگمگاتا رہے گا ہر گھڑی جگمگاتا رہے گا ان سے جس کو ہو سچی محبت ان سے جس کو ہو سچی محبت کرسیوں ہی مناتا رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت راحت بشن پوری عرس مقدس واہ بھائی واہ 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 پھر پڑھیے مطلع کو بھائی واہ 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 بہت اچھے راہ صاحب پھر پڑھیے مطلع پھر پڑھیے شکریہ واہ 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 کہ شاہ دیوار کا پیارا روزہ ہر گھڑی جگمگاتا رہے گا شاہ دیوار کا پیارا روزہ ہر گھڑی جگمگاتا رہے گا ہر گھڑی جگمگاتا رہے گا ان سے جس کو ہو سچی محبت ان سے جس کو ہو سچی محبت کرسیوں ہی مناتا رہے گا ان سے جس کو ہو سچی محبت کرسیوں ہی مناتا رہے گا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس شعر پر کتنے نوجوان دیوانہ تیجی دیوانہ حضرت دیوان شاہ نعرہ لگا رہے ہیں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ ہاتھ وہ اپنا ملتے رہیں گے ہاتھ وہ اپنا ملتے رہیں گے جو ابھی جلتے ہیں جلتے رہیں گے ہاتھ وہ اپنا ملتے رہیں گے جلتے ہیں جلتے جو بھی ہاتھ اپنا وہ ملتے رہیں گے جو بھی جلتے ہیں جلتے رہیں گے ولی شاہ کا شاہ تیرے علی کا دیوانہ شاہ تیرے علی کا دیوانہ ان کا نعرہ لگاتا رہے راہ صاحب زندہ باد زندہ باد زندہ باد پڑھتے رہیے بھائی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہ شاہ تیرے علی کا دیوانہ ان کا نعرہ لگاتا رہے گا ان سے جس کو سچی محبت کرسیوں ہی مناتا رہے گا اور یہ پیغام تمام مقدس علماء کے حوالے سے میں قائد اعظم ہندوستان کے حوالے سے اراکین کمیٹی کی بالخصوص توجہ کے ساتھ پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ یہ حقیقت ہے زندہ حقیقت
میں آج سے یہاں نہیں آ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ایک چوکی پر چادریں بیچ کر کے ملاد شریف موقع اس سے مقدس کیا جاتا تھا. آج ان کی محبتیں ہیں، اتنا بڑا جلسہ ہوا. ملاحظہ فرمائے کہ یہ حقیقت ہے زندہ حقیقت، یہ حقیقت ہے زندہ حقیقت، نام دیوان زندہ رہے گا. یہ حقیقت ہے زندہ حقیقت، نام دیوان زندہ رہے گا. قبر دیوان پہ ان کا شیدا، قبر دیوان پہ ان کا شیدا، آگ چادر چڑھاتا رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ عظمت اولیاء کا پھول، عرض مقدس داتا دیوان علی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قبر دیوان پہ ان کا شیدا، قبر دیوان پہ ان کا شیدا، آگ چادر چڑھاتا رہے گا. اور یہ بھی شعر میں اراکین کمیٹی کا اعلان میں سنا رہا ہوں اور ان کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں. اس شعر کو آپ تجوری میں رکھنے کی کوشش کریں. پیشی بول دے سبحان اللہ. کہ دشمن گلی سے یہ کہہ دو، واہ واہ واہ. کہ دشمن گلی سے یہ کہہ دو، روکنے کا ارادہ نہ کرنا. کہ دشمن گلی سے یہ کہہ دو، اور نقیب اعظم ہندوستان صدر محترم کی بالخصوص توجہ کے ساتھ ذرا بول دیں سبحان اللہ. کہ عرس دیوان آیا ہوا ہے، کہ عرس دیوان آیا ہوا ہے، بادل نور چھایا ہوا ہے. عرس دیوان آیا ہوا ہے، بادل نور چھایا ہوا ہے. عرس دیوان آیا ہوا ہے، بادل
صدقے فیض رحمت کی بارش کے صدقے ہر چمن لہلہاتا رہے. تکبیر، نعرہ رسالت، عرس دیوان شاہ حضرت راحت بشن پوری کہ فیض رحمت کی بارش کے صدقے ہر چمن لہلہاتا رہے گا. اور یہ پیغام ملاحظہ فرمائے اور صدر محترم خطیب اعظم مہاراشٹر اور نقیب اعظم ہندوستان اور جتنے مقدس علماء بیٹھے ہیں ان کی دعاؤں کا صدقہ لے کر آخری شعر پہنچا رہا ہوں. ذرا پیش بول دیں سبحان اللہ. اور جتنے بھی چادر والا ایک مرتبہ اور پڑھیے نا، کتنا اچھا شعر تھا. سبحان چادر اللہ. رہے گا. نقیب اعظم ہندوستان مسیحائی الفاظ حضرت قاری محمود گوہر صاحب کا حکم ہو رہا ہے. اس شعر کو پھر پڑھ دیں ذرا محبتوں کے ساتھ بولے سبحان اللہ. حضرات، ہندوستان کے عظیم سخنور شاعر شہنشاہ نغمات شہنشاہ ترنم حضرت دلبر شاہی آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت دلبر شاہی مسلک اعلی حضرت نوجوانان اہل سنت. سبحان اللہ. حضرات شاعر محترم شاہکار ترنم شہنشاہ نغمات حضرت دلبر شاہی آ گئے. اسی طریقے سے آپ تازہ ہوئے اور تازہ دم بنا کر رہیے انشاءاللہ. یہ بھی ہے زندہ حقیقت، یہ حقیقت ہے زندہ حقیقت، نام دیوان زندہ رہے گا. یہ حقیقت ہے زندہ شیدا قبر دیوان پہ ان کا شیدا آنکھ چادر چڑھاتا رہے گا. قبر دیوان پہ شیدا آنکھ چادر چڑھاتا رہے. یہ شعر ملاحظہ کریں کہ شاہ دیوان نے ہے بلایا، کہ شاہ دیوان نے ہے بلایا، اتنا اچھا ہے موقع دلایا. کہ شاہ دیوان نے ہے بلایا، اتنا اچھا موقع دلایا، اتنا اچھا موقع دلایا. آپ جگمال میں یوں ہی راہ، آپ جگمال میں یوں ہی راہ دیکھنا گنگناتا رہے گا. جگمال میں یوں ہی راہ دیکھنا گنگناتا رہے گا. ان سے جس کو سچی محبت ان سے یوں ہی مناتا رہے. وفا اخلاص کی دل میں بحالی ہو ہی جاتی ہے.
یہ پڑھنے لگتے ہیں تو جیب خالی ہو ہی جاتی ہے. یہ پہلا اتفاق نہیں ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات. راحت بشن پوری، جوہر مظفر پوری، وقار اعظم، مفتی عباس صاحب قبلہ، علامہ اسرار الحق صاحب قبلہ نوری، ان حضرات نے جلسہ پاک کو کامیابی کے نقطۂ عروج پہ پہنچا دیا ہے. جب جلسہ پاک کے ذمہ داران کے دست و بازو مضبوط ہوتے ہیں تو یہی معاملہ ہوتا ہے. جب سرپرست جلسہ صاحب سجادہ خانقاہ الہیہ چکنا شریف علامہ الحاج شہاب الدین صاحب قبلہ ہوں اور جلسے کے قائد جہان تیغیت کے قائد اعظم شیخ طریقت علامہ الحاظ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کامل اور نباس، تیز فہم، ہنرمند، سلیقہ شعار، سنجیدہ مزاج، حق گو اور حق پسند عالم دین علامہ الحاج نور الحسن صاحب قبلہ رازری جب صدر ہوں تو ظاہر ہے جلسے کے معیار کا پوچھنا کا ہے کہ نہیں. ویسے جلسے کی کامیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ وفا خلوص کے موتی لٹا کے بیٹھے ہیں. دلوں میں عشق کا گلشن کھلا کے بیٹھے ہیں. یہ چک جمال کا جلسہ نہ کامیاب ہو کیوں یہ نوجوان جب کھلا کرا کے بیٹھے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ایک وجہ تو یہ بھی ہے جلسہ پاک کی کامیابی کی. ایک شعر میں سوچ رہا تھا ابھی جب حضرت راحت بشن پوری پڑھ رہے تھے کہ یا رب گھمنڈ جس سے ہو مت ایسا مال دے، نعت نبی کے صدقے میں رزق حلال دے، امریکہ بھی بنا نہ سکا ایسا اے ٹی ایم، ایک شیر پہ ہی نوٹ جو 10 کا نکال دے. یہ تو حضرت دیوان شاہ کا اے ٹی ایم ہے، ان کی کرم فرمائی ہے. اب مجھے یہ کہہ لینے دیا جائے کہ حضرت دیوان کا روضہ سبحانہ دیکھیے، نور و رحمت کا تنا ہے شامیانہ دیکھیے، ارے رحمت و انوار کی برسات ہے چاروں طرف، کتنا اچھا لگ رہا ہے آستانہ دیکھیے، کتنا اچھا لگ رہا ہے آستانہ دیکھیے. ہندوستان کا شیر ادب کا قیمتی ہیرا جس کی چمک سے نہ جانے کتنوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگتی ہیں. دلوں کی زمین پر نغمات عشق رسالت کے پھول کھلانے والے شاعر، درسگاہ شعر و ادب کے ذہین طالب علم، جامعہ حسان ابن ثابت کے ہونہار متعلم، دارالعلوم ہدایت بخشش کے مستند پروٹیک، تاج الشریعہ یونیورسٹی کے باذوق طالب علم حضرت دلبر شاہی، جنہیں دیکھنے کے لیے آج زمانہ منتظر رہتا ہے، بےتاب رہتا ہے. میں چکمال والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ شہر فن نعت کے راہی آئے ہیں، کلکتہ کے دلبر شاہی آئے ہیں. اب اسی ماحول میں ایک شعر امجد بھائی آپ کے حوالے سے پہنچا دوں. ایک شعر کربلا والے تاجدار کی بارگاہ میں، مگر پہلے سبحان اللہ بول کے بتائیے تو. ادھر کے لوگ تو پہلے سے بول ہی رہے ہیں، سب کو بولنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے یا حسین کہیے. حضرت علامہ صدر الحسن صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی جو خانقاہ جنابیہ حسینی شریف کے نمائندہ اور علمی ترجمان ہیں، منبر شریف پر بیٹھے ہیں کہ ساری اونچائی کا زینے سے پتہ چلتا ہے، ساری اونچائی کا زینے سے پتہ چلتا ہے، عرش پر کیا ہے مدینے سے پتہ چلتا ہے. اگلا شعر سماعت فرمائیے آپ میرے بھائی. آپ اپنے پاؤں کو نیچے رکھ لیجئے، آپ کا بھائی آپ سے کہہ رہا ہے، برا نہیں مانیے گا، آپ کا بھائی ہوں کہ ساری اونچائی کا زینے سے پتہ چلتا ہے، عرش پر کیا ہے مدینے سے پتہ چلتا ہے. سب کی قسمت میں کہاں جامع شہادت کا مزہ، یہ وہ امرت ہے جو پینے سے پتہ چلتا ہے، یہ وہ امرت ہے جو پینے سے پتہ چلتا ہے. اچھا شعر اچھے طور پر آپ حضرات کو قبول کرنا چاہیے تھا. جتنا اچھا شعر تھا آپ کی آوازیں بلند ہو جاتی تو میرا حوصلہ اور بلند ہو جاتا. ایک شعر اور پڑھتا ہوں، ایک چانس اور دیتا ہوں کہ یہ سر جفاؤں پہ ہرگز بھی غم نہیں ہوتا، یہ سر جفاؤں پہ ہرگز بھی غم نہیں ہوتا، فرات تجھ کو کبھی اتنا غم نہیں ہوتا. اہل اسٹیج سے قبول فرمائیں یہ پہنچ جائے گا کہ یہ سر جفاؤں پہ ہرگز بھی غم نہیں ہوتا، فرات تجھ کو کبھی اتنا غم نہیں ہوتا، لب حسین نہیں مل سکا تجھے ورنہ تیرا مقام بھی زمزم سے کم نہیں ہوتا.
محبوب بہت اچھے محبوب پاک ماشاءاللہ تجھے ورنہ محترم مختار بھائی بڑی اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں بھائی، بہت جلد پہنچا دیا اور بڑے مخلص علماء نواز لگے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تو کون آ گئے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے بھائی۔ ماشاءاللہ ہندوستان کی شان کا نام دلبر شاہی ہے۔ ایسے شاعر کی دستیابی ایک تاریخی قدم سے کم نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ مصروف ہیں، صرف ہندوستان کے لیے مصروف نہیں ہیں، یہ وہ دلبر شاہی ہیں جو موریشس، ابو ظہبی، ساؤتھ افریقہ وغیرہ وغیرہ دیگر ممالک میں جا کر نعتیہ ادب کی خوشبو پہنچانے کا کام کر چکے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ حضرت حاجی علی کا شہر کون ہے جانتے ہیں آپ؟ حاجی علی کا شہر بمبئی ہے۔ حضرت ماہم شاہ کا شہر بمبئی ہے۔ حضرت علاء الدین بابا کا شہر بمبئی ہے۔ اس شہر سے جو ذرہ اٹھتا ہے اس کی حیثیت آفتاب کی ہوتی ہے۔ یوں تو اس شخصیت کا تعلق اسی بہار سے ہے، مگر ایک بڑے خطیب کی حیثیت سے حاجی علی کے شہر بمبئی سے اٹھ کر پورے ملک میں پھیل جانے والے نئی نسل کے مشہور مقبول محبوب خطیب علامہ غفران رضا قادری، جنہیں خطیب مہاراشٹر کا تمغہ خلیفہ مفتی اعظم ہند نے دیا ہے، ان کی مختصر تقریر ہونے جا رہی ہے۔ تقریر سے ہی ابھی جو تقریر ہو رہی ہے اسی سے فیصلہ لے لیا جائے گا کہ آج کی سماعت کا معیار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ نعتیہ شاعری کے وقت تو مچلنا یہ عام بات ہو گئی ہے، خاص بات یہ ہے کہ تقریر سن کے وہی ماحول بنائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین چکمال، عظمت اولیاء کانفرنس، علامہ غفران رضا قادری جہاں میں فن خطابت کی تاجداری ہے، کچھ اس طرح سے بزرگوں کا فیض جاری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن کا ہے ہجوم، مگر رضا کا شیر اکیلے ہی سب سے بھاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا، والصلاة والسلام علی ما کان نبیا ونذیرا۔ نور لک نور ومنک نور وبک نور ونور النور نور علی نور، داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المطیع المبین المعید الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہادی السبل ختم الرسل مولا کل، مکی سرکار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار اخیار، ہم اپنے سرکار کے دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ممبر نور پر بہت سارے علماء، شعراء، خطبہ تشریف رکھتے ہیں۔ اس عظیم الشان کانفرنس کی صدارت معمار قوم و ملت، ہمدرد قوم و ملت، صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا نور الحسن صاحب قبلہ اس عظیم الشان کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ برداشت کیجئے، پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بڑے بھائی نقیب اعظم ہندوستان، ادیب شہیر، استاذ الشعراء
حضرت علامہ مولانا محبوب گوہر صاحب کی خوبصورت نقابت آپ سماعت فرما رہے ہیں. دیکھیے امام عالی مقام یعنی محرم الحرام کا مہینہ ہے. سب سے پہلے میں کچھ شعر امام عالی مقام کا زبان نہ بدلے گا. واہ بچل کے بول دیجئے سبحان اللہ. سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا. آج کچھ لوگ قرآن کو مٹانے کے چکر میں ہے. ان ظالموں کو غفران رضا قادری کا پیغام دو کہ دنیا تو مٹ سکتی ہے لیکن میرا قرآن نہیں مٹ سکتا. واہ سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا. اور دلی میں حکومت کو ہر وقت بدلتی ہے. دلی میں حکومت کو ہر وقت بدلتی ہے. اجمیر کی دھرتی کا سلطان. ارے کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ 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 واہ, بولتے رہیے. دلی میں حکومت کو ہر وقت بدلتی ہے. اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بنے. واہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں. یہ ہندوستان تو ہمارے غریب نواز کا. مسلمانوں گھبراؤ مت, بس آپ تھوڑی دیر آپ برداشت کیجئے, کشٹ کیجئے اور دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے. اتنا مزہ آئے گا کہ یہاں سے آپ کچھ لے کر جائیں گے. ایک مرتبہ اور محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. دیکھیے بہت بڑے شاعر ابھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بہت بڑا شاعر تو میں نہیں, لیکن ان کا ہی مال ہے. سن لیجئے, سنیے گا. اب ان کے زبانیں سن لیتا, مجھ سے سنیے. انہی کا مال ہے. جی کا نام ہے نقیب اعظم ہندوستان علامہ محبوب گوہر صاحب. دیکھیے ہم لوگ سفر میں جا رہے تھے اور ربیع الاول شریف کا چاند نکلا تھا. میں نے کہا حضرات جب دیکھتا ہوں تو ہاتھ میں کاغذ ہے اور قلم ہے, فون آ رہا ہے, لکھ رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں, کچھ مجھے بھی دیجئے. انہوں نے کہا غفران رضا تم اپنے ہاتھ میں قلم سنبھالو اور ہاتھ میں کاغذ لو, لکھنا شروع کرو. حضرت بولتے رہے, میں لکھتا رہا. سنیے گا, سنا دوں کہ بعد میں سنیے گا, ابھی سنیں گے کہ بعد میں, تو محبت سے بولیے سبحان اللہ. جو صبح پاروی نور مجسم مسکراتا ہے. واہ 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 واہ. ہاتھ کو کھولیے اور اپنے نبی کے نام پر, نبی کے نواسے کے نام پر بول دیجئے یا حسین, یا حسین, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. سنیے, جو صبح باروی نور مجسم مسکراتا ہے, جو صبح باروی نور مجسم مسکراتا ہے, زمانے میں اسی سے ابن آدم مسکراتا ہے. اور چلی جو اونٹنی کہتی ہوئی دائی حلیمہ کی کہ نبی کی مسکراہٹ سے تو عالم مسکراتا. ادھر دیکھیں دائیں بازو ہمارے بھائی ہیں. ابھی شاعر اسلام جوہر مظفر پوری سے آپ نے بہت اچھا سنا. میں تو تھا نہیں, اگر ان کا بیگ بھر گیا ہوگا. جی مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ. یہ آپ کا خلوص ہے, یہ آپ کی محبت ہے. اور سنیے آگے, اتنے ہی بس نہیں کیے, اور لکھو. میں لکھنا شروع کیا کہ دل کے سوکھے باغ کو کچھ یوں ہرا کرتے رہو. دل کے سوکھے باغ کو کچھ یوں ہرا کرتے رہو. مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ کہتے رہو. اور گھر کی چھت کر, گھر کی چھت کر, گھر کی چھت کر سبز پرچم کو لگا کر سنیو حضرت جبریل کی سنت ادا کرتے رہو. اچھا ایک بات آپ بتائیے, جب جھنڈے کی بات آئی تو سنیے, جب ربیع الاول شریف کا چاند نکلتا ہے تو آپ لوگ اپنے گھروں پر جھنڈا لہراتے ہیں. ارے نبی کی آمد پہ لہراتے کہ نہیں؟ آپ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں, نکالتے کہ نہیں؟ ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے اور کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مرحبا. ارے بولتے کہ نہیں؟ اب بولتے ہیں تو پیٹ میں کس کے درد ہوتا ہے؟ خبیثوں کے. اور وہ کہتا ہے اس کا ثبوت کہاں سے ہے, کدھر سے لایا ہے, کہاں سے لایا ہے؟ تو ان تعلیموں کو کہہ دو, اگر آپ سے پوچھے کہ جھنڈے کا ثبوت کہاں سے ہے, تو اگر آپ سے پوچھے تو
नजर कादरी का पैगाम लेकर जाओ। अगर कोई देवबंदी वहाबी खबीस आले खबीस अगर आपसे सवाल करे तो उसे जवाब दे देना कि मुझसे क्यों पूछते हो। पूछना है तो जिब्रील अमी से पूछो। अच्छा, झंडा लहराते हैं ना भाई आप लोग, हाथ में झंडा होता है। जब झंडे की बात आई तो सुनिएगा, 12 बराबर से झंडा निकालते हैं ना। एक बात और सुनिए, हम लोग अभी कहाँ हैं, सही से बताइएगा, हिंदुस्तान में या अमेरिका में? कहाँ है? हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तानी होने के नाते भी हम लोग साल में झंडा निकालते हैं, झंडा फहराते हैं। कब? एक झंडा 26 जनवरी को और दूसरा झंडा 15 अगस्त को लहराते कि नहीं? क्यों? हम हिंदुस्तान का खाते, हिंदुस्तान का गाएंगे, हिंदुस्तानी होने का सबूत देते हैं। हमारे बच्चों के हाथों में भी उस दिन परचम होता है, झंडा होता है, हिंदुस्तानी तिरंगा होता है। यानी आप 26 जनवरी को और 15 अगस्त को भी झंडा लहराते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस 26 जनवरी या 15 अगस्त के झंडे को ले जाकर अगर आप अमेरिका में लहराना चाहोगे तो क्या अमेरिका उसे लहराने देगा? अरे देगा, सही से देगा। जो जाएगा उसी को लहरा देगा। यानी ये साबित हो गया हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका का झंडा अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका का झंडा अमेरिका में नहीं, नेपाल का झंडा भूटान में नहीं, भूटान का झंडा नेपाल में नहीं, कोयत का झंडा मॉरिशस में नहीं, मॉरिशस का झंडा कोयत में नहीं। तो जिसका मुल्क होगा झंडा उसी का होगा। लेकिन एक ऐसा झंडा है जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को निकलता है, वो झंडा हिंदुस्तान में भी लहरा रहा है, पाकिस्तान में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, अफ्रीका में भी लहरा रहा है। गोया ये साबित हो गया कि मुल्क किसी का होगा लेकिन झंडा मेरे नबी का होगा। हुजूर मुफ्ती आजम भी फरमाते हैं कि अर्श आदम पर फरेला है शहे अबरार का। अरे बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार, बजता है कौनैन में। ये इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है। बचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। अच्छा ये बताइए, अभी हम लोग उर्स मना रहे हैं, क्या नाम? बाबा दीवान शाह का मनाते हैं ना, मना रहे ना। कुछ लोग कहते उर्स क्यों मनाता है, क्यों मनाता? अरे आदमी मर गया चला गया, उसका उर्स क्यों मनाता? तो उन खबीस को ये भी जाकर कह दो कि नबी की बात करते हो, वली की बात करते हो, सुनो माज़अल्लाह। तुम अगर उसके बारे में बोलोगे औलिया इकराम के बारे में तो तुम्हारी जुबान तलाश लूंगा। सुन, ईमान वाला भी कभी नहीं मरता, मोमिन भी कभी नहीं मरता। आप कहोगे कैसे? तो सुनिए, मैं रहता हूं मुंबई में, जब हज का महीना आता तो हाजी लोग जाते एयरपोर्ट पर, गया एयरपोर्ट पर जाते या मुंबई एयरपोर्ट पर जाते, उसकी फ्लाइट होती। अब फ्लाइट होने से पहले नाचगानी हो रही है, लोग मुस्कुरा रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। मैंने पूछा, ओ जाने वाले हाजी साहब, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, नाचगानी क्यों हो रही है, लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं? तो मालूम हुआ कि वो नबी के दयार में जा रहे इसलिए मुस्कुराते। फिर कल होगा वही हाजी साहब जब 4 के कांधे पर जा रहे हैं तब भी उनकी होठों पर मुस्कुराहट। मैंने पूछा, ओ हाजी साहब, आप जहाज पर बैठ कर गए थे तो बात समझ में आ गई थी,
अब चार के कांधे पर जा रहे हो तो मुस्कुराते क्यों जा रहे हो? आप बोलोगे कि मुस्कुराते वो कैसे चार के कांधे पर जा रहे हैं? तो सुनिए, जो नबी का वफादार होगा, जो नबी का सच्चा आशिक होगा, अगर उसका इंतकाल हो जाए, जब उसे आप गुस्ल दे दे, कफना दे, आंखों में सुरमा लगा दे, इत्र में मलबूस कर दे, देखिए माँ रो रही है, बहन रो रही है, रिश्तेदार रो रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं, लेकिन जो ईमान वाला है हाजी साहब, आप जहाज पर बैठ कर गए थे तो बात समझ में आ गई थी कि आप नबी के दयार में जा रहे हो, इसलिए मुस्कुराते जा रहे हो। लेकिन जब चार के कांधे पर जा रहे हो तब मुस्कुराते क्यों जा रहे हो? तो हकीकत बोली, ऐ गुफरान रज़ा कादरी सुन ले, वो जहाज पर बैठ कर जाता है तो गुंबदे खजरा देखता है, और जब चार के कांधे पर जाता है तो जलवाए मुस्तफा देखता है। तो मैंने पूछा कि क्या तुझे कब्र का खौफ नहीं? तो कहा नहीं। मैंने कहा कब्र में तो अंधेरा होगा, अंधेरे का खौफ नहीं? तो कहा नहीं। मैंने कहा क्या करेंगे, क्या ये हाइलोजन लगवाएंगे? तो कहा नहीं। मैंने कहा मार्करी बल्ब लगवाएंगे? तो कहा नहीं। मैंने कहा चिराग जलवाएंगे? तो कहा नहीं। मैंने कहा मोमबत्ती जलवाएंगे? तो कहा नहीं। मैंने कहा जब तेरी कब्र में ट्यूबलाइट नहीं, तेरी कब्र में हाइलोजन नहीं, तेरी कब्र में मार्करी बल्ब नहीं, तेरी कब्र में जब मोमबत्ती नहीं, फिर तेरी कब्र में अंधेरा क्यों नहीं? क्या मेरी कब्र में अंधेरे का कोई सवाल नहीं? मैंने कहा क्यों? इतने में बरेली की फसाओं से आवाज आती है कि कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे, ताज रश्मे नूर के जलवा फरमा हो जब जला रसूलुल्लाह, जब हमारी कब्र में मेरे आका जब जलवा फरोज होंगे तो अंधेरा क्यों होगा? उजाला ही उजाला हो। हजरात, कुरान फरमा रहा है जो अल्लाह वाले होते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं हुआ करता, और कुरान को हम मानते हैं। कुरान में सब कुछ है, पढ़ने वाली आंखें चाहिए, देखने वाला दिल चाहिए। कुरान को पढ़िए, कुरान में सब कुछ है। देखिए कुरान की बात आई है तो सुनिए। मैं एक बात और बता करके बहुत जल्द मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान का वो अजीम सुखनवर पूरी तैयारी के साथ स्टेज पर जलवा बार है, बहुत जल्द आने वाले हैं, और आप मचलेंगे भी, इनकी नाच को भी सुनेंगे। हजरात एक मर्तबा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा है कोई नौजवान जो खड़ा होकर नारा लगा दे? अभी तक नारा नहीं लगा है मुझ में से। देखिए हजरात, अच्छा हम लोग कहाँ बैठे हैं बोलिए तो? कहाँ? हिंदुस्तान में ना। हिंदुस्तान, गौर से सुनिए, हिंदुस्तान से बाहर मुल्क इसका नाम है बरतानिया। क्या नाम है? बरतानिया। कुरान का कितना बड़ा पावर है मैं वो बताना चाहता हूँ। बरतानिया के एक हॉस्पिटल में दो लेडीज गई, गौर से सुनिए, दो औरतें, एक को लड़का पैदा हुआ, एक को लड़की। नर्स निशान डालना भूल गई कि बेटा किसका है और बेटी किसकी है। जब नहला कर वापिस आई तो बेटी लेने को कोई तैयार नहीं। जिस औरत की बेटी है वो भी कह रही है बेटा मेरा, जिस औरत का बेटा है वो भी कह रही है बेटा मेरा। अब ये फैसला कैसे हो? निशान तो डालना भूल गई, वो तो यहूदी थी। आजकल अगर मुसलमानों के घर में भी लड़की पैदा हो जाए और सुबह सुबह देखिए तो चेहरे का ज्योग्राफिया बदला हुआ रहता है। पूछेगा क्या हुआ? कहा टेंशन हो गया। कहा क्या हुआ? कहा लड़की थी, अल्लाह ने फिर लड़की ही दे दिया है। और अगर लड़का पैदा हुआ तो सुनिए जौहर साहब, जब लड़का पैदा होगा तो चेहरे पर देखिए मुस्कुराहट, दे दही, दे मलाई, दे मिठाई, दे मिठाई। पूछिए क्या हुआ है? कहा लड़का पैदा हुआ है, लड़का पैदा नहीं, बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार कर रहे हो। इसलिए लड़की जब पैदा हो घर में तो चेहरे का ज्योग्राफिया मत बदलो। लड़की रहमत नहीं बल्कि लड़की रहमत बनकर। अब लड़की लेने को कोई तैयार नहीं, दोनों औरतें झगड़ने लगी। अच्छा
اچھا محلے میں عورتوں کی لڑائی دیکھے ہیں نا بھائی، کتنی زبردست ہوتی ہے. جب دو عورتیں جھگڑنے لگتی ہے تو پورے محلے کی عورتیں ضرور جمع ہوتی ہیں، ہوتی کہ نہیں جی. اب دونوں لڑنے لگی، بیٹا میرا بیٹا میرا. تمام یہودی ڈاکٹر جمع ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ نرس بولی ایسی ایسی بات ہے. کہا کیا؟ کہا ایک کو بیٹی ایک کو بیٹا، نشان ڈالنا بھول گئی، بیٹا کس کا بیٹی کس کی. اب بیٹی لینے کو کوئی تیار نہیں. تمام یہودی ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کی پوری حکمتیں لگا دیے، پوری کوشش کر لیے کہ حل ہو جائے کہ بیٹا کس کا ہے بیٹی کس کی ہے، لیکن حل نہیں ہو پایا. اسی ہاسپٹل میں ایک مسلمان ڈاکٹر تھا. ہاتھوں کو بلند کے بولیے سبحان اللہ، بولیے یا رسول اللہ. اسی ہاسپٹل میں ایک مسلمان ڈاکٹر تھا. یہودی ڈاکٹر نے کہا اے مسلمان، تمہارے قرآن میں سب کچھ ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں کا علم قرآن میں ہے. تو ہی بتا کہ بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے. بولیے سبحان اللہ. تو ہی بتا. ڈاکٹر صاحب مسلمان تو تھے لیکن عالم نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، قاری نہیں تھے. اب کیا کرے؟ روزانہ تو یہودی کو پھنساتا تھا، اب ڈاکٹر صاحب خود پھنس گئے. ایک عالم ربانی سے رابطہ کیا، کہا حضرت میں پھنس گیا. کیا ہوا؟ اس ہاسپٹل میں دو لیڈیز آئی، ایک تو بیٹا ایک تو بیٹی، اب حل نہیں ہو پا رہا ہے. تمام یہودی ڈاکٹر نے اس کا حل قرآن سے مانگا ہے، لہذا آپ بھی بتا دیجئے. جو عالم ربانی تھے، قرآن کے جانکار تھے، قاری قرآن تھے، انہوں نے کہا اے مسلمان، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی. بولو سبحان اللہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. کا گھبرانے کی بات نہیں ہے. ابھی میں قرآن کو کھولتا ہوں، قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، عالم ربانی قرآن کو کھولتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھتے پڑھتے پہلا پارہ مکمل ہوا، تب دوسرے پارے میں پہنچے، دوسرا پارہ مکمل ہوا، تب تیسرے پارے میں پہنچے، تیسرا پارہ مکمل ہوا، تب چوتھے پارے میں پہنچے. پڑھتے پڑھتے ایک آیت ملی، لِتَّقْرِ مِثْلُ حَدِّ الْأُنثَيَيْنِ. تو بولو سبحان اللہ، جس کا معنی یہ ہے کہ عورت کے بدلے مرد کو ڈبل حصہ ملے گا. بچل کے بولیے سبحان اللہ. عورت کے بدلے مرد کو ڈبل حصہ ملے گا. عالم ربانی فرماتے حل ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا قرآن کا اعلان ہے عورت کے بدلے مرد کو ڈبل حصہ ملے گا. ایک کام کرو، دونوں عورتوں کے سیدھے سے دودھ کو نکلواؤ اور نکلوانے کے بعد اسے جانچو، اسے ریسرچ کرو، اسے چیک کرو. جس عورت کے دودھ میں ڈبل طاقت ہوگی بیٹا اس کا ہوگا، جس عورت کے دودھ میں سنگل طاقت ہوگی بیٹی اس کی ہوگی. ڈاکٹروں نے دونوں عورتوں کے سینے سے دودھ کو نکلوایا، نکلوانے کے بعد اسے ریسرچ کیا، اسے جانچا، اسے چیک کیا. چیک کرتے کرتے جانچتے ریسرچ کرتے کرتے ایک عورت کے دودھ میں ڈبل طاقت تھی، دوسری عورت کے دودھ میں سنگل طاقت تھی. اس عورت کے دودھ میں ڈبل طاقت تھی، بیٹا اس کو دیا گیا. جس عورت کے دودھ میں سنگل طاقت تھی بیٹے اس کو دی گئی. جب یہ حل قرآن سے ہو گیا تو تمام یہودی ڈاکٹر عالم ربانی کے قدموں پر گرے اور اعلان کرنے لگے کہ جب قرآن کا یہ عالم ہے تو جس نبی پر قرآن اترا ہوگا اس نبی کا عالم کیا ہوگا. احمد مختار کا عالم کیا ہوگا، آمنہ کے لال کا. سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. اب تو بولو سبحان اللہ. سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. تم لاکھ کرو کوشش، قرآن نہ بدلے گا. اور دلی میں حکومت تو ہر وقت بدلتی ہے، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. ایک بات اور سنیے،
پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اللہ محبوب گوہر صاحب میرا ٹائم ہو چکا ہے. ایک بات اور سنیے, یہ عرس کی تقریب ہے, سنیے. ایک جگہ میں آپ کو لے چلتا ہوں, سنے ہوں گے اور نہیں سنے ہیں تو پھر سے سن لیجئے. سننا چاہتے ہیں آپ لوگ اجمیر شریف گئے ہیں؟ اجمیر شریف سے کچھ دور پر ایک جگہ ہے فتح پور سکری. وہاں ایک اللہ والے, غور سے سنیے, واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے, یہ ولی کی شان بتا رہا ہوں. اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانے سے کیا فائدہ ملتا میں وہ بتانا چاہتا ہوں. فتح پور سکری ہے, وہاں ایک بزرگ ہیں, ان کی بارگاہ میں ایک خادم رہا کرتا تھا. جب عرس کا ٹائم آتا 6 رجب کا, تو وہ مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتا اور کہتا حضور میں جانا چاہتا ہوں اجمیر شریف. تو پیر صاحب کہتے نہیں, آئندہ سال جانا. دوسرے سال گیا, کہا حضور میں جانا چاہتا ہوں اجمیر شریف. تو پیر صاحب نے کہا آئندہ سال جانا. یعنی 1 سال ہوا, 2 سال ہوا, 3 سال ہوا, چوتھے سال بغیر پیر صاحب کے پوچھے ہوئے خادم نے بس کا ٹکٹ لے لیا. اب گیا پیر صاحب کے پاس, کہا حضرات حضور آقا میں جانا چاہتا ہوں اجمیر شریف. تو پیر صاحب نے کہا نہیں, آئندہ سال جانا. تو مرید نے کہا ہاں ہاں مجھے خبر تھی آپ یہی کہو گے, ہاں اس لیے میں نے بس کا ٹکٹ لے لیا ہے, آپ سے اجازت لینے آیا ہو. کہا جاؤ گے؟ کہا جاؤں گا. کہا نہیں مانو گے؟ کہا اب تو نہیں مانوں گا, 4 سال ہو گیا, جاؤں گا ہی. کہا جاؤ گے؟ ہاں. کہا جاؤ, فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا اور مجھ سے اجازت لینا, پھر چلا جانا. بہت خوش ہوا, گھر پر گیا, خوب رات پر تیاری کیا اور فجر کی نماز پیر صاحب کے پیچھے پڑھا. پیر صاحب جو ہی سلام سے فارغ ہوئے, پیر صاحب وظیفے میں لگ گئے. اتنا لمبا وظیفہ کر دیے کہ بس کے کھلنے کا ٹائم ہو گیا. اب مرید کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی دائیں کبھی بائیں, غصے سے آگ بگولا ہو رہا ہے کہ آج ہی پیر صاحب کو وظیفہ لمبا کرنا تھا. اتنے میں بس کھل گئی, بس کھل گئی. بس کا کھلنا تھا کہ پیر صاحب وظیفے سے فارغ ہوئے. اب مرید تو غصے میں لال پیلا ہے ٹماٹر کی طرح. پیر صاحب نے بولا ادھر آؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا ادھر آؤ. کہا اجمیر شریف جاؤ گے؟ تو کہا اجمیر شریف جائیں گے. کہا کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ آج ہی آپ کو وظیفہ لمبا کرنا تھا. دیکھیے پیر اور مرید میں کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے, سنیے. کہا جی آپ کو وظیفہ لمبا کرنا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے وظیفے کو لمبا کیا, بس کھل گئی. تو پیر صاحب نے کہا جانا چاہتے ہو؟ تو مرید نے کہا جانا چاہتے ہیں. تو کہا قریب آؤ, اپنی دونوں آنکھوں کو بند کرو. پہلا قدم اٹھانا, آنکھیں بند رکھنا. دوسرا قدم اٹھانا, آنکھیں بند رکھنا. اور تیسرے قدم کو اٹھا کر آنکھوں کو کھول دینا. مرید سوچنے لگا کہ کوئی آنکھ بند کر کے اجمیر شریف جاتا ہے کا. مرید سوچنے لگا کہ کوئی آنکھ بند کر کے اجمیر شریف جاتا ہے کا. لیکن پیر صاحب کا حکم تھا